اعمال کھلیں گے، تمہارے نامہ اعمال میں غیبت ہوگی، ہمارے نامہ اعمال میں صحابہ صحابہ۔ کسی سے کوئی گلہ نہیں، کسی سے کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ قیامت کا دن آنے والا ہے، پتہ چلے گا ورد صحابہ کتنا وزنی ہے، صحابہ صحابہ کہنا کتنا وزنی ہے کہ قیامت کے دن بھی ہمیں صحابہ صحابہ کہتے ہوئے نبی شفاعت کرتے چلے جائیں گے اور رب جنت کا دروازہ کھولتا چلا جائے گا۔ باہر نکلا، کہا جیسے ابو بکر نے دیکھا کسی نے نہیں دیکھا۔ میں نے کہا بات مردوں کی ہے؟ کہا ہاں میں نے غار میں دیکھا، جیسے ابو بکر دیکھ رہا تھا کوئی نہیں دیکھ سکا۔ گھر میں گیا تو دیکھا جیسے صدیق کی بیٹی دیکھ رہی تھی ویسے کوئی نہیں دیکھ رہا تھا۔ عورتوں میں صدیقہ با کمال ہے، مردوں میں صدیق با کمال ہے۔ میں ربیع الاول کی مناسبت سے جو میسج دینا چاہتا ہوں، یہ نہیں ہے کہ تمہیں دنیا میں حور دکھا دوں۔ دیکھو جی، الیکٹرانک دور ہے، جدید سسٹم ہے، جنت جو واٹس اپ ہوئی ہوئی، واٹس اپ شدہ کمال۔ او ملتان علیہ نو دسورے دنیا دی چیز نہیں ہے تو جنت دی چیز ہے۔ آقا تشریف لے گئے نا، جنت کی سیر کر رہے تھے تو ایک محل پہ عمر کا لکھا ہوا نام نظر آیا۔ دربان سے پوچھا یہ میرے یار عمر کا گھر ہے؟ آپ کی ہاں انہی کا ہے۔ کہا میں دیکھوں؟ کہا آپ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، چلے جائیے۔ اندر داخل ہوئے تو آگے حور نظر آئی، حور نظر آئی۔ پوچھا کیا کر رہی ہو؟ دروازے پہ کیوں بیٹھی ہو؟ روم میں جاؤ نا۔ کہا عمر کو انتظار کر رہی ہوں۔ واپس پلٹ آئے اور مکہ مکرمہ پہنچ کر جناب عمر سے آقا نے فرمایا عمر یار تو بھی بڑا باکمال آدمی ہے نا، کل جنت میں تیرا محل دیکھا، اندر گیا تو حور تیرے انتظار میں بیٹھی تھی۔ یا رسول اللہ اندر چلے جاتے دیکھتے عمر کا محل کیسا ہے، تمہارے غلام کا محل کیسا ہے۔ کہا یار حور بیٹھی تھی، تیری غیرت یاد آ گئی میں واپس آ گیا، تیری غیرت یاد آ گئی میں واپس آ گیا۔ اگر سبحان اللہ ایڈوانس میں کہیں تو مولانا اور میں ابھی 2 دن پہلے مانسیرہ ابن میں بیٹھے تھے، مولانا لدھیانوی صاحب، اور پہاڑوں میں صحابہ کی گونج تھی ہر طرف۔ ہمارا کوئی اور کام نہیں ہے، مت ادھر ادھر کی باتیں کیا کرو۔ ہمارے شب و روز مشن جنگبی کے لیے گزرتے ہیں، ناموس صحابہ کے لیے گزرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ نالی گلی کی بات کی ہے، صحابہ پہلے ہیں۔ بے شک تمہارا گلہ زیادہ سے زیادہ یہی ہے نا، ہمیں ملتے نہیں ہیں، ہم ڈھونڈتے ہیں تو نہیں ملتے۔ ڈھونڈو نہ کہاں ملتے ہیں، ہر رات تو محمد کے صحابہ کی تعریف کرتے ہوئے ملتے ہیں نا۔ سبحان اللہ۔ کسی سرکس میں تو نہیں ملتے نا، صحابہ کہتے ہوئے ملتے ہیں نا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، گزرنے لگے تو جنت کی حور ایک محل کے دروازے پہ نظر آئی۔ فرمایا تیرا کیا خیال ہے، تیرے نکاح میں اپنے یار بلال سے نہ کر دوں؟ حور تجسس میں چلی گئی، سوچنے لگی ہوگی کہ بلال پتہ نہیں کون سا ہے، بس وہ سوچ میں پڑی تو برجستہ فرمایا یہ تو میں نے کہہ دیا ہے نا کہ تیرا نکاح بلال سے نہ کر دوں، یہ بلال سے بھی پوچھنا پڑے گا، پتہ نہیں کب ہوگی۔ اس کے پاؤں کے نیچے سے جنت کی زمین کھسکنا شروع ہو گئی اور کہنے لگی جی وہ کالے رنگ کا بلال مجھ جیسی حور
کو پسند نہیں کرے گا؟ اور میں اچھا یہ بتاؤ چلتی ہو تو تمہارے جوتے کا کھٹکا کہاں تک سنائی دیتا ہے؟ بڑے فخر سے کہا جی پھلواڑی میں، محل میں، باغ میں، بازار میں، مسکرا کے فرمایا کالا بلال بہت اونچا ہے، وہ چلتا مکے کی گلیوں میں ہے، اس کے جوتے کا کھٹکا تیری جنت میں سنائی دیتا ہے۔ نظریاتی جملہ ہے، اگر ذہن میں رکھیں گے تو مرتے دم تک کام آئے گا۔ حور نے پوچھا کرتا کیا ہے؟ آقا نے واپس آ کے بلال سے پوچھا کیا کرتے ہیں؟ یار تیرا یہ چرچا اور یہ تیری باتیں کیا کرتے ہو؟ بلال نے کہا جی جب سے کلمہ پڑھا ہے، میں حضرت کی نظر کرنا چاہوں گا، جو میں نے مطالعہ کیا، جو میری نظر سے بات گزری، کہا جی جب سے کلمہ پڑھا بغیر وضو کے آپ کا چہرہ کبھی نہیں تھا۔ یہ بتایا کہ میں ہر وقت باوضو رہتا ہوں، بس یہی میرا کام ہے۔ بلال نے تو یہ کہہ دیا نا، جنت کی حور نے پوچھا کرتا کیا ہے؟ اس کا اتنا اونچا مقام کہ زمین پہ چلتا ہے تو جوتے کا کھٹکا جنت میں سنائی دیتا ہے۔ پہلو میں کھڑے جبرائیل نے کہا کچھ نہیں کرتا، دیدار مصطفیٰ کرتا ہے۔ اس کے پاس دیدار مصطفیٰ والی نیکی ہے۔ سنو، بات کو سمیٹنا چاہتا ہوں۔ آج سے 1500 سال پہلے کے ربیع الاول میں آقا تشریف لائے تو گود آمنہ کی تھی اور آمنہ دیکھتی چلی جا رہی تھی۔ ایک تانتا بندھا ہوا تھا کہ دیکھنے والوں کی قطار لگی ہوئی ہے، یہ ابو لہب ہے، یہ دیکھنے آ گیا ہے، یہ ابو طالب ہے، دیکھنے آ گیا ہے، یہ عبد المطلب ہے، یہ دیکھنے آ گیا ہے، یہ کون ہے؟ یہ فلاں سردار ہے، دیکھنے آ گیا ہے۔ اور یہ کیا دیکھنے آئے ہو؟ کہا محمد بن عبداللہ دیکھنے آیا۔ اس وقت کہا محمد بن عبداللہ کو دیکھنے آئے۔ 40 سال تک سبھی کہتے رہے محمد بن عبداللہ یہاں سے گزر گئے، محمد بن عبداللہ۔ خدیجہ کمال تجارت لے کر شام چلے گئے۔ میسرہ غلام بتلا محمد بن عبداللہ کے ساتھ گیا تھا تو کیا دیکھا تھا؟ وہ کمالات مصطفیٰ بتاتا رہا، یہ سنتے تو رہے، کہتے رہے با کمال انسان ہے، با کمال نوجوان ہے، با کمال شخص ہے۔ لیکن فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر کہا میں محمد بن عبداللہ ہوں لیکن ساتھ محمد رسول اللہ بھی ہوں۔ اب بتلاؤ محمد بن عبداللہ ماننے والے، مجھے محمد الرسول اللہ مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ جب آمنہ کی گود میں تھے تو رشتہ داروں کے دیکھنے والوں کی قطاریں لگی ہوئی تھی، لیکن جب محمد الرسول اللہ کا دعویٰ کیا قولوا لا الہ الا اللہ کہا تو سبھی نے چہرے پھیر لیے، ہاتھوں میں پتھر آ گئے، زبانوں پہ شکوے شروع ہو گئے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ آؤ اس شخص کا نام تلاش کرو، تاریخ سے پوچھو، چشم فلک سے پوچھو، جب کوئی محمد رسول اللہ نہیں مان رہا تھا تو سب سے پہلے ماننے والے کا نام کیا؟ ابو بکر ہے۔ کہا کل عبداللہ کے بیٹے کو تم نے آمنہ کی گود میں دیکھا اور آج ابو قحافہ کے بیٹے کی گود میں دیکھا، کیا کر رہا ہے؟ کہا کپڑے پھاڑ پھاڑ کے سوراخ بند کیے بیٹھا ہے، ایک سوراخ پہ ایڑی رکھ کے بیٹھا ہے۔ کسی دانشور نے کہا یہ سب کچھ سیکورٹی پرابلم کی وجہ سے کیا۔ اس نے کہا یار سیکورٹی پرابلم تو اسے سمجھ اس وقت آ گیا جب وہ اکیلے اس کے دروازے پہ آ گئے، ننگی تلواروں سے گزر کر آ گئے، سیکورٹی پرابلم مسئلہ کا حل ہو گیا، سمجھ آ گئی اس کو سیکورٹی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں نے کہا غار میں جو سوراخ بند ہے یہ کیا ہے؟ کسی نے ذوق میں کہا ابو بکر کہتا یہ ہے
کہ آج کی رات میرے سوا کوئی نہ دیکھے. اس لیے بند کر دیا ہے سوراخ کہ میں چاہتا میرے سوا کوئی نہ دیکھے. تبھی تو میں نے مسجد نبوی کے دروازے پہ عمر کو منتیں کرتے ہوئے دیکھا. کہا عمر بھر کی نیکیاں لے لو، ایک رات کی دے دو. نے کہا نہیں دے سکتا، میں نہیں دے سکتا، یہ گھاٹے کا سودا ہے. کسی نے پوچھا اس رات میں ہوا کیا ہے؟ عمر نے سر جھکا کے کہا کچھ نہیں ہوا، یہ ساری رات اکیلا محبوب کو دیکھتا رہا. آپ بھی دیکھ لیجئے نا، آپ بھی چلے جائیے، آپ بھی دیکھ لیجئے. جناب عمر نے کہا جیسے اس نے دیکھا ہے قیامت کی صبح تک اور کوئی دیکھ بھی نہیں. کیسے؟ کہا ایک سانپ دیکھنے آیا، سارا زہر جسم میں اتروا لیا، اسے نہیں دیکھنے دیا. سارا زہر جسم میں اتروا لیا اور پورے جسم میں سرایت کرتا ہوا دل تک جب زہر پہنچا. سانپ پریشان تھا کہ میں ڈستا ہوں تو دنیا کا انسان الٹ پلٹ ہو جاتا ہے. اس نے میرے ڈسنے کے باوجود بھی سوراخ سے پاؤں نہیں ہٹایا. کہا تجھے بھی میسج دینا ہے، تجھے اپنے زہر پہ ناز ہے، مجھے نبی کی محبت پہ فخر ہے. ایک صاحب کہنے لگے یہ سانپ اصل میں عاشق رسول تھا. کیا تھا؟ عشق رسول بھی عجیب چیز ہے نا. کہا عاشق رسول تھا، موسیٰ علیہ السلام کے دور سے بیٹھا ہوا تھا اور آج نبی کو دیکھنے کے لیے آیا تو صدیق کا پاؤں آڑے آ گیا، تب اس نے زہر اتار دیا. چلو یار میں کسی سے نہیں پوچھتا، اسی سانپ سے پوچھتا ہوں جو عاشق رسول بن کر آیا تھا. میں نے سانپ سے پوچھا، یہ میرا ایک ہلکا سا سوال ہے، میرے سوالوں پہ بھی جواب عجیب بات ہے. سوال ہے، سانپ سے سوال ہے، تم دیکھنے گئے نہیں دیکھ سکے، کیا ہوا؟ سانپ نے کہا مجھ سے ایک غلطی ہو گئی. وہ میرے خیال میں کچھ غلطی کا اعتراف کرنے والا بھی تھا. اسے احساس تھا کہ میں غلطی کر بیٹھا. میں نے کہا کیا غلطی ہوئی؟ کہا جب میں نبی کو دیکھنا چاہتا تھا تو صدیق کے پاؤں پکڑ لیتا تو شاید دیکھ لیتا. صدیق کے پاؤں پہ ہاتھ رکھ لیتا، منت کر لیتا تو دیکھ لیتا. لیکن میں بھی اپنا زہر جو تھا میں وہ اتارنے لگا. طاقت کا استعمال کیا نا، اندر کا جو زہر تھا میں نے کہا اتار دوں گا تو یہ راستہ دے دے گا. راستہ نہ دے سکا، راستہ نہ ملا، میں نہ دیکھ سکا. میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہا میں واپس لٹ گیا، واپس پلٹ گیا، نہ دیکھ سکا لیکن یہ تو واپس ہو گیا. مشیت نے فیصلہ کر دیا کہ آج کی شب ہم بھی ایک فیصلہ کرتے ہیں کہ ہمارے محبوب کو دیکھنے کے لیے کوئی آئے اور میرے صدیق کا دل دکھا بیٹھے. ہم نہ غار میں دیکھنے دیتے ہیں نہ مزار میں دیکھنے دیتے ہیں. صداقت صدیق اکبر، صداقت صدیق اکبر. آج کی شب فیصلہ ہو گیا. نبی کو دیکھنے کے لیے صدیق سے پیار ضروری ہے، صدیق سے اجازت ضروری ہے. صدیق کا دل دکھا کر نہ غار میں نبی کو دیکھا جا سکتا ہے نہ مزار میں نبی کو دیکھا جا سکتا ہے. دوستو میسج اور پیغام ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے یہ دے رہا ہوں کہ حضور آئے، دیکھا تو سبھی نے لیکن صحابہ نے ایمان کی نظر سے دیکھا. صحبت مصطفیٰ کو اختیار کیا تو انبیاء کے بعد پوری روئے زمین پر صحابہ افضل ہو گئے، صحابہ اونچے ہو گئے دیدار مصطفیٰ کی وجہ سے. اس لیے تو کوئی کراچی کے ساحل سے کشمیر کی چوٹیوں تک کیا نعرہ لگا رہا ہے؟ بولیے آپ بھی کہتے رہیں گے یا نہیں کہتے رہیں گے؟ دیکھو واہ صحابہ کہو. بہت ساری باتیں مقامی سطح کی ہیں.
کرنے والی ہیں فیس بکوں پہ واٹس ایپ کے ذریعے، آپ سے میں گزارش کروں گا، دشمن چاہتا ہے کہ میں گستاخی کا ایسا ماحول پیدا کروں کہ پاکستان کا امن برباد ہو۔ میں نوجوانوں سے گزارش کروں گا، آپ کو کسی سے واٹس ایپ کے ذریعے اور فیس بک کے ذریعے کسی کی بحث پہ نہیں پڑنا چاہیے۔ صحابہ کے مسئلے پر ہم بحث نہیں کرنا چاہتے۔ جب صحابہ آسمان ہدایت کے چمکتے ہوئے ستارے ہیں تو ہمیں کسی کے الفاظوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم صحابہ کو ہدایت یافتہ سمجھتے ہیں، آسمان ہدایت کے چمکتے ہوئے ستارے سمجھتے ہیں، اور جو صحابہ کے گستاخ ہیں ان کو دائرہ اسلام سے خارج سمجھتے ہیں۔ آپ اس بحث میں نہ پڑیں۔ کبیر والا میں گستاخیوں کے سلسلے میں بہت سارے پرچے ہوئے ہیں، ہم پرچے کروا سکتے ہیں، یہ ہمارا ایمان ہے اور ہم اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہتے، لیکن یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ قانون میں سکون ہے، قانون ابھی ہمارا ساتھ نہیں دے رہا۔ اس لیے تو مولانا لدھیانوی، جناب ڈاکٹر عادل شہید، مولانا تقی عثمانی، ان حضرات نے مل کر ایک مسودہ تیار کیا ہے گستاخ صحابہ کے لیے، اور وہ ابھی قانونی مراحل سے گزر رہا ہے۔ انشاءاللہ جب قانون مکمل ہو گیا، آپ سوئے ہوئے ہوں گے، قانون جاگ رہا ہوگا اور ایف آئی آر درج ہوگی اور جج عدالت میں فیصلہ دے گا کہ جس نے تحریر اور تقریر کے ذریعے صحابہ کی گستاخی کی ہے اس کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ اس مرحلے کے آنے تک آپ 7 سال چلتے رہیں گے یا نہیں چلتے رہیں گے؟ ہاتھ فضا میں بلند کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ میں حضرت کا شکریہ ادا کرتا ہوں، بات تھوڑی سی لمبی ہو گئی، میں معذرت خواہ ہوں، اور میں حضرت صوفی صاحب کا، دیگر دوستوں کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ کارواں سے وابستہ رہیں، اپنے قائدین پر اعتماد رکھیں، انشاءاللہ 36 سالوں میں اگر اس مشن سے کوئی غداری نہیں ہوئی تو آگے بھی نہیں ہوگی۔ کسی تذبذب کا شکار نہ ہوں، اب تو گاڑی موٹر وے پہ ہے، عوام سے بات نکل کر خواص میں پہنچ گئی ہے، اداروں میں پہنچ گئی ہے، چینلوں تک پہنچ گئی ہے، اور آپ کے قائد نے حق ادا کیا ہے کہ جہاں عوام کی سطح پر تو ہم جیسے لوگ عظمت صحابہ کی بات کرتے ہیں، لیکن قائد اہل سنت کو اللہ نے یہ اعزاز دیا ہے کہ انہوں نے خواص تک یہ بات پہنچا دی ہے، اور انشاءاللہ ہم قانون کی طرف جا رہے ہیں۔ آپ بڑے اطمینان کے ساتھ، تسلی کے ساتھ اس کارواں کا حصہ بنے رہیں۔ انشاءاللہ جب منزل تک پہنچیں گے تو ہمارا نام بھی یوسف کے خریداروں میں انشاءاللہ۔ میں دعوت خطاب دیتا ہوں مناظر اہل سنت حضرت حیدری شہید رحمت اللہ علیہ کے علمی جانشین، وطن عزیز پاکستان میں دلائل کی دنیا میں ناموس صحابہ کا علم بلند کرنے والے اور دشمنان اصحاب رسول کا منہ توڑ جواب دینے والی شخصیت حضرت اقدس حضرت مولانا عبدالجبار حیدری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، زوردار نعرہ لگائے، نعرہ تکبیر۔